السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک قانون بنایا ہے کہ انسان پہ ہر حال میں کسی نہ کسی طرح سے آزمائش، امتحان، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، اضطرابات، قلق اور اس طرح کی چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے اس کو درپیش رہتی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی کسی نہ کسی پریشانی اور کسی نہ کسی اضطراب کے اندر مبتلا رہتا ہے. لیکن ایک اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس سے ہم بالعموم غافل رہ جاتے ہیں. اس کو سوچ کے انسان کے دلوں میں امیدیں پیدا ہوتی ہیں. رب تعالیٰ کی رحمت کا سہارا اور اللہ تعالیٰ کا آسرا اس کے سر پہ ایک سایہ کی طرح ایسے آ جاتا ہے کہ ساری مشکلیں آسان دکھائی دینے لگتی ہیں. ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل کے بعد اللہ آسانی بھی دیتا ہے، مشکل کے بعد اللہ آسانی بھی دیتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خوشخبری سنا دو ان کو جو صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں. جب ان پہ مصیبت آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ان پہ بڑی اعلیٰ درجے کی رحمتیں، بڑی عام رحمتیں بھی اتریں گی اور اللہ خود ان کو زندگی پہ چلنے کی راہیں دکھائے گا. یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے. ہر انسان کی زندگی میں امتحان بھی آتے ہیں. اس امتحان میں انسان صبر کرے، استقامت دکھائے، رب پہ ایمان رکھے، تقدیر کا فیصلہ سمجھے، حوصلے بلند رکھے، عزائم پختہ رکھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیتے ہیں. شروع ہی سے، ازل ہی سے اللہ رب العزت کا
یہ قانون جاری و ساری رہا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ایک تنگ سی جگہ کے اندر ہماری کل کائنات تھی، وہیں ہمارا چلنا پھرنا، وہیں ہماری موومنٹ، اسی کے اندر ہنسنا رونا، وہیں ہماری خوراک، وہیں ہمارا سب کچھ صبر و استقامت کے ساتھ بچپن کی زندگی میں جب ہم نے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں گزارے تو اس کے بعد اس وسیع کائنات کو اللہ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، پریشانی کے بعد رحمت بھی آتی ہے، آزمائش کے بعد امتحان کے بعد ڈگری بھی ملتی ہے، بشرطے کہ اس امتحان میں انسان پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ کسی کو کون سی ڈگری، کسی کو کون سی ڈگری ملتی ہے؟ رب کریم کا یہ ضابطہ اس انداز میں نظر آتا ہے۔ شروع کی تاریخ سے آپ دیکھیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، رب کے خلیل ہیں۔ امتحان تابر توڑ ایسے آتے ہیں کہ انسان سوچے تو روح کانپ جائے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، دھمکی بھی دے دی ہے، لئن لم تنتہی لأرجمنک، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، چھوڑ دے مجھے، چلے جا یہاں سے۔ وہی ابراہیم جو ایک وقت کے بہت بڑے چیف آفیسر کے، بہت بڑے وزیر، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، اپنے باپ کے گھر سے چلے جاتے ہیں سب کچھ قربان کر کے، اب بکریاں چرا رہے ہیں جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں۔ وقت پھر ساتھ نہیں دیتا، امتحان بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ امتحان بھی آتا ہے کہ پوری دنیا مخالف ہو جاتی ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ ہماری ماں جی کے بارے میں، جناب ابراہیم کی اہلیہ کے بارے میں بادشاہ برے ارادے بناتا ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی پڑتی ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ جناب ابراہیم بے آب ہو گیا، ایک ویرانے میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہی ایسے ہے۔ پھر وہ امتحان بھی آتا ہے کہ پوری دنیا جمع ہو کے جناب ابراہیم کو آسمانوں سے باتیں کرتی، بلند و بالا شعلے بھڑکاتی، ایک آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہاں بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ان امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں پھر آسانیوں کا مرحلہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ رب کریم کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو سب امتحانوں میں کامیاب، پوری کائنات کا امام تجھے بنانے والا ہوں۔ امامت ان کی نسل میں، نبوت ان کی نسل میں، کتاب ان کی نسل میں، انبیاء ان کی نسل میں، علم ان کی نسل میں، بیت اللہ ان کے لیے، خانہ کعبہ ان کے لیے، صفا مروہ ان کے لیے، اور ان کی یادگار میں، مینا کے میدان ان کی یادگار میں، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت جناب ابراہیم کو ان امتحانوں میں کامیابی کے بعد وہ مقام دیتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، مقام خلت پہ فائز کرتے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم ان امتحانوں میں کامیابی کے بعد مقام امامت بھی تجھے دیا ہے، مقام نبوت بھی تجھے دیا ہے، مقام قیادت بھی تجھے دیا ہے، مقام خلت بھی تجھے دیا ہے، پوری کائنات میں تجھے اپنا قریبی ترین میں نے دوست بنا لیا۔ آگے بڑھیے، جناب یعقوب علیہ السلام، امتحان آتے ہیں اور بڑے کٹھن آتے ہیں، ہنستے جاگتے، کھیلتے مسکراتے، پیارے چہیتے، لاڈلے بیٹے کا آنکھوں سے جدا ہو جانا اور پتہ ہی نہ چلنا کہاں چلا گیا ہے، اور کئی سال تک آنکھوں سے جدا رہنا کچھ چھوٹا امتحان تو نہیں۔ کسی ماں سے پوچھو نا یہ امتحان کیسا ہوتا ہے، اور کسی باپ سے پوچھو یہ امتحان کیسا ہوتا ہے، لخت جگر کا، اور ہو بھی وہ جو سب سے پیارا ہو، سب سے چہیتا ہو، جو آنکھوں کا تارا ہو، جو دل کا سکون ہو، اس کا بچھڑ جانا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وَبِعَزَّتْ
عیناہ من الحزن، روتے روتے، ہچکیاں بندتے بندتے، سسکیاں لیتے لیتے، آنکھیں بھرتے بھرتے اتنے آنسو گرائے ہیں کہ اب جناب یعقوب کی آنکھوں میں آنسو بھی باقی نہیں بچے اور آنکھیں رو رو کے بینائی سے محروم ہو چکی ہیں۔ اس حال میں بھی مایوس نہیں ہوئے، اہل ایمان مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، دیکھتے اور سنتے جائیے گا امتحان کیسے آتے ہیں، امتحانوں میں اہل ایمان رب سے تعلق کیسے بناتے ہیں، دعائیں کیسے کرتے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میں پوری دنیا سے مایوس ہو سکتا ہوں، میں اپنے بیٹوں سے مایوس ہو سکتا ہوں، میں اپنے کنبے قبیلے سے مایوس ہو سکتا ہوں، دکھ بڑے ہیں، زخم گہرے ہیں، لیکن اللہ تو ہے نا، میرے سارے دکھ تیرے سپرد ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، باپ اپنے امتحان میں ہے، بیٹا اپنے امتحان میں ہے، بیٹے کے امتحان کا یہ عالم، باپ سے جدائی ایک امتحان، ماں سے جدائی ایک اور امتحان، بھائیوں کی دشمنی اور امتحان، کنویں میں پھینکا جانا اور امتحان، بک جانا، غلام بن جانا اور امتحان، پردیس میں چلے جانا اور امتحان، وہاں ملازم بن جانا اور امتحان، راہوں میں مشکلیں اٹھانا اور امتحان، پھر وہاں کی ایک بادشاہ کے گھرانے کی بڑی خاتون کا فریفتہ ہو کے برائی کا الزام لگا دینا ایک اور امتحان، پھر قید میں چلے جانا، 9-10 سال تک قید کی صعوبتیں برداشت کرنا ایک اور امتحان۔ ان سب امتحانوں میں جناب یوسف علیہ السلام جب کامیاب ہو جاتے ہیں پھر آسانیوں کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی یوسف کو اللہ مصر کا بادشاہ بھی بناتے ہیں، اسی یوسف کو اللہ اپنے گھر میں واپس بھی لاتے ہیں، اسی یوسف کے سامنے سارے بھائیوں کو جھکا کے دکھا بھی دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، امتحان کے بعد ڈگری ملتی ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو، حوصلہ نہ ہارنے والوں کو، رب سے تعلق قائم رکھنے والوں کو، اسی کے در پہ جھکے رہنے والوں کو۔ ایک اور پیغمبر ہیں، ان کے امتحان کا کیا عالم ہے، ان کو جناب ایوب کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیمات الطیبات۔ کیا ہی عظیم انسان تھے، کیا عظیم پیغمبر تھے، کتنے طویل امتحان تھے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارے تو امتحان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے امتحان آپ اندازہ کیجئے چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم کی ساری جوانی امتحانوں میں گزر گئی ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، کئی دہائیاں گزر گئی ہیں۔ جناب اسماعیل کا امتحان کتنا بڑا امتحان تھا، جناب یعقوب کا امتحان کتنا بڑا امتحان تھا، بچپن میں جدا ہوئے ہیں، کتنے سال تک امتحان جاری رہا ہے۔ جناب یوسف کا امتحان کتنا طویل امتحان تھا، بچپن میں ماں باپ سے جدا ہوئے ہیں، جوانی کی دہلیزوں پہ قدم رکھا ہے، 10 سال تقریباً تو جیل میں گزارے ہیں، کتنے سالوں کا امتحان ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام، ان کے امتحان کا وقت آتا ہے، رب کریم اپنے اس عظیم پیغمبر کا امتحان لینے کے لیے ایک بیماری کے اندر، مرض کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ مرض کی شدت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ امتحان اس کا بھی ہوتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، امتحان اس کا بھی ہوتا ہے جو اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ امتحان یوسف کا بھی تھا کہ صبر کیسے کرتا ہے، اور امتحان بھائیوں کا بھی تھا کہ سلوک کیسے کرتے ہیں۔ امتحان یعقوب کا بھی تھا کہ بیٹا جدا ہو گیا، امتحان بیٹوں کا بھی تھا کہ باپ کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں۔ امتحان ابراہیم کا بھی تھا کہ آزمائشوں میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں، اور امتحان ان کی امتیوں کا بھی تھا کہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں کہ نہیں۔
جو امتحان میں مبتلا ہے امتحان اس کا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے آسانیاں آتی ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ امتحان اس معاشرے کا بھی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی مصیبت زدہ کسی امتحان کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ امتحان جناب ایوب کا بھی ہے اور امتحان رشتہ داروں کا بھی ہے، بیمار کو سنبھالتے ہیں کہ نہیں؟ ایک گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، سارے ہی ساتھ چھوڑتے گئے، حتیٰ کہ صرف 2 وفادار بھائی رہ گئے ہیں اور ایک وفادار بیوی رہ گئی ہے۔ وہ بیچاری ہاتھ پکڑتی ہے، واش روم تک قضائے حاجت کے لیے ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی ہے۔ 2 بھائی رہ گئے ہیں، ان میں سے اب ایک جانے لگا ہے۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کہتا ہے، پتہ نہیں ایوب نے کیا گناہ کیا ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ کیسے؟ دوسرا بھائی پوچھتا کیسے؟ کہتا دیکھتے نہیں ہو اتنے سال ہو گئے ہیں اس کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ وقت کے پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، ان کا امتحان ہے سوچ کیسی رکھتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کا امتحان ہے سوچ کیسی رکھتے ہیں۔ ایک بھائی جب یہ کہہ دیتا ہے جناب ایوب تک یہ بات پہنچتی ہے، نہ جانے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے، آسمانوں کی طرف نگاہ بلند کر کے ہاتھ اٹھا کے نہ جانے کس دبے ہوئے پسیجے ہوئے دل کے ساتھ دھڑکن کے ساتھ کہتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ مجھے تکلیف بڑی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 18 سال یہ امتحان جاری رہا۔ 18 سال کی بیماری کے بعد رب تعالیٰ نے اب ڈگریوں کی باری آئی ہے، امتحان کے بعد آسانیاں، تنگیوں کے بعد آسانیاں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ جناب ایوب کو رب کریم کہتے ہیں اورکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ذرا اپنی ایڑی تو لگاؤ، ایک چشمہ نمودار ہوتا ہے، نہاتے ہیں، سنورتے ہیں، بنتے ہیں، واپس آتے ہیں، جوانی واپس پلٹتی ہے۔ وہ ان کی وفادار بیوی جب دیکھتی ہے پوچھتی ہے ایک کمزور لاغر ایوب میرا خامن تھا یہاں، وہ کہاں چلا گیا؟ جب جوانی میں تھا شکل تمہارے ہی جیسی ہوتی تھی۔ کہا میں وہی ایوب تو ہوں، اللہ نے امتحان کا دور ختم کر دیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 140 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد اور قرآن مجید میں لکھا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ جناب ایوب سے جو کچھ ہم نے لیا تھا اس سے 2 گنا کر کے ان کو واپس بھی کر دیا تھا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، تنگی کے بعد آسانیاں آتی ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، محمد کریم علیہ السلام ان کے امتحان کیسے کیسے ہوئے، کتنے کٹھن ہوئے۔ 13 سال تک مکہ کی زندگی ہے، کبھی پتھر کھا رہے ہیں، زخم سہ رہے ہیں، تانے برداشت کر رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، بیٹیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں سنگریزوں پہ لٹائے جانے کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ماننے والی صحابیات کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ امتحان کبھی لمبے بھی ہو جاتے ہیں، مومنین پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر آواز آتی ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کے آنے میں کچھ وقت تو لگ سکتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہتی۔ ہمارے سلف صالحین کہتے تھے اگر مشکلیں اتنی آ جائیں، پریشانیاں اتنی آ جائیں کہ بلوں میں گھس جائیں اور اوپر پتھر پڑے رہ جائیں، اللہ کا قانون ہے اللہ بلوں کے اندر داخل کر کے آسانیاں وہاں بھی پہنچا دیتے ہیں۔
اگر مشکلیں اتنی آ جائیں زمین آسمان بند ہو جائیں، اگر مشکلیں اتنی آ جائیں سارے پہاڑ ٹوٹے پڑیں، اگر مشکلیں اتنی آ جائیں نکلنے کا راستہ کوئی سجائی نہ دے، اگر اللہ پہ توکل اور یقین باقی ہے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ آسانی ضرور بھیجتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، جناب عمر فاروق کا تو اللہ پہ ایمان اتنا تھا، وہ کہا کرتے تھے تنگی ایک آئے تو آسانیاں دو آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، تنگیوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، پھر 5-6 سال مدینے میں آ کر وہ بھی گزارے ہیں، تنگیوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں۔ زندگی کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریباً 63 سالہ زندگی میں سے صرف آخری 4-5 سال آپ نے اپنی امت کو پلتا پھولتا دیکھا ہے، باقی ساری زندگی مشکلوں، پریشانیوں اور الجھنوں میں گزری۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے سارے بوجھ کیا ختم نہیں کر دیے؟ الذی انقض ظہرک، اے میرے محبوب آپ پہ اتنے بوجھ تھے لگتا تھا کہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے، کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اے میرے محبوب یاد رکھنا تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ پھر تقریباً 20 سال کے بعد جب آسانیاں آنا شروع ہوئی، پھر وہی مکہ ہے جہاں سے نکالے گئے تھے، وہی ظالم ہیں جو ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کر رہے تھے، گردنیں ان کی جھکی پڑی ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہی سرزمین عرب جہاں ایک ماننے والا نہیں تھا، 1 لاکھ سے زیادہ جمع ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اللہ کا دین پہنچا کے جا رہا ہوں۔ چند سالوں کے اندر 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اندر اللہ اپنے اس پیغمبر کا بول بالا کر دیتے ہیں، اور آج تک وہ بول بالا جاری ہے اور قیامت تک اور جنتوں میں بھی جاری ہی رہے گا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، بڑے عظیم ہمارے بر صغیر کے محدث، بر صغیر کے مفسر، بر صغیر کے مورخ، بر صغیر کے نواب گزرے ہیں۔ بیک وقت ساری خوبیاں ان کے اندر اللہ نے جمع کی تھی۔ ان کی زندگی میں بھی ایسی ایسی مشکلیں آئیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ حج کے سفر پہ تھا، سفر حج میں بحری جہاز کا سفر تھا، اچانک ہوا رک جاتی ہے، بحری جہاز دریا کے کنارے سمندر کے بیچ میں ہوا کے رکنے کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن تک نہ ہوا چلی نہ ہم ایک قدم آگے پیچھے ہو سکے۔ ادھر سے بدبو، سڑانٹ، دعائیں، آہیں، سسکیاں ہیں، آسمانوں کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے جب آسانیاں دیں تو کیسی آسانیاں دیں؟ اپنے وقت کے نواب بنے، اپنے وقت کے نواب بنے، اور ایسے نواب بنے کہ علماء کو بلایا۔ پوری دنیا میں علم حدیث کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، پڑھنے پڑھانے والے بہت کم باقی بچے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں، اپنی نوابی کے دور میں علم دین پہ ایسا خرچ کیا کہ آج بھی ان کی سینکڑوں کتابیں الحمدللہ آپ کی اس لائبریری کی بھی زینت بنی ہوئی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ یاد رکھیے کرونا وائرس کی اس وبا میں مشکلیں ہیں بہت زیادہ، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں۔ اہل ایمان کی سوچ وہ نہیں جو اہل کفر کی ہوتی ہے۔ اہل کفر اس حالت میں مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں، ہسپتالوں سے بھاگتے ہیں، نیچے چھلانگیں لگاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے لوٹتے ہیں۔ اسی پر تو رویوں کا امتحان ہوتا ہے۔
पूरी दुनिया हमें ताने देती थी, मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे। मैं मिंबर रसूल की अमानत पे खड़े होके पूरे यकीन से कहता हूं, इन मुश्किलों में पता चला है कि अहले ईमान के रवैये कितने अच्छे होते हैं। हम एक गरीब मुल्क है, हमें तस्लीम, हमारे पास वसाइल नहीं, हमें तस्लीम, हमारे पास टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं, हमें तस्लीम, लेकिन ईमान की नेमत ऐसी है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, अल्लाह के फजल से मुश्किलों के इस माहौल में, मुश्किलों और परेशानियों के इस माहौल में पाकिस्तानी कौम ने अल्लाह के फजल से अपने ईमानदार होने का सबूत दिया है। गरीबों के घरों में राशन पहुंचाए हैं, छुप छुप के पहुंचाए हैं, दिल लगा के पहुंचाए हैं, आसान अंदाज में पहुंचाए हैं। आओ इन मुश्किलों में गरीब लोगों का भी इम्तिहान हो रहा है, अमीर का भी इम्तिहान हो रहा है, मेरा भी इम्तिहान हो रहा है, आपका भी इम्तिहान हो रहा है। इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए अल्लाह पे तवक्कुल, यकीन, सब्र के साथ साथ गरीबों के लिए अपनी तिजोरियां खोल दें, खुले दिल से उनके ऊपर खर्च करें, छुप छुप के करें, मांगे बगैर करें, ढूंढ ढूंढ के करें, उनके घरों में पहुंचाएं जिस हद तक आपके लिए मुमकिन है। इंशाअल्लाह सदका और खैरात से अल्लाह मुसीबतें बहुत जल्दी टाल देता है। अल्लाह से दुआ है इस इम्तिहान से हमें जल्दी नजात नसीब फरमाए और इसमें कामयाबी भी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। एक दो दुआएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम का जब इम्तिहान हुआ तो उन्होंने दुआ पढ़ी थी, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह मैं अपने गम तेरे सुपुर्द करता। जनाब इब्राहीम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वो सबसे अच्छा कारसाज है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो इम्तिहान हुआ तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी, रब्ब इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह मैं तकलीफ में हूं और तो अरहमुर राहिमीन है। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी इम्तिहान होता तो कभी आप पढ़ते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और कभी आप पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह अल अज़ीम अल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। कभी या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। ये दुआएं आप याद करें, चलते फिरते उठते बैठते इन दुआओं को पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जनाब यूनुस ने अपने इम्तिहान में मछली के पेट में ये पढ़ा था, वहां से भी रब्बे करीम ने निकलने के रास्ते पैदा किए थे। अल्लाह के साथ लगाव और ताल्लुक और उसी की रहमत का सहारा, इससे बड़ा इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई हौसला नहीं होता है। अल्लाह ताला ये हमें नसीब फरमाए।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.